بعض اوقات ہم سے نادانی میں کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جن کا خمیازہ پھر ہمیں ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے چاہیے تاکہ کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اکثر اوقات ہم جن چیزوں کو بہت معمولی سمجھ کر ٹال دیتے ہیں، وہی معمولی چیزیں ہماری زندگی میں بھونچال لے آتی ہیں، جس سے ہماری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے، کیونکہ جب تک ہمیں ہماری غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک پانی سر سے اوپر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ہمارے ہاتھ میں سوائے بے بسی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ایک دلدوز واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں کیا کوئی بھی ایسا کچھ تصور نہیں کر سکتا تھا، مگر صرف ایک غلطی کی وجہ سے میری ہستی بستی زندگی میں آگ لگ گئی تھی۔ میری خوشیاں برباد ہو کر رہ گئی تھیں۔ میرا نام نمرا ہے۔ میری پیدائش ایک کھاتے پیتے اور سفید پوش گھرانے میں ہوئی تھی۔ ابا سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں اور عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ہم صرف ضرورت کے وقت ہی باہر جا سکتی تھیں، وہ بھی باپ یا بھائی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ کہیں جانے کی ہمیں اجازت نہ تھی۔ میری ایک بہن اور 3 بھائی تھے۔ بہن بھائیوں میں میرا پہلا نمبر تھا۔ میرے بعد میرے 3 بھائی تھے۔ اس کے بعد چھوٹی بہن تھی۔ ہم سب پرسکون اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارے ہاں لڑکیوں کو میٹرک سے آگے پڑھانے کا رواج بھی نہ تھا، لیکن میں شروع سے ہی بہت ذہین اور قابل طالب علم تھی۔ میری ہمیشہ اپنی جماعت میں فرسٹ ڈویژن آتی تھی اور 99% رزلٹ آتا تھا۔ میٹرک میں نے اپنے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ میں وہ واحد لڑکی تھی کہ جس نے ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ سب میری کامیابی پر بہت خوش تھے اور مجھے بہت سراہا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ابا کے جاننے والے ابا کو گھر پر مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ حکومت کی طرف سے بھی مجھے نقد انعام اور اسکالرشپ سے نوازا گیا تھا، لیکن میں نے اسکالرشپ لینے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ مجھے آگے پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے اپنے دل میں اس طرح کی کوئی خوش فہمی نہیں پالی تھی اور نہ ہی اپنی آنکھوں کو کوئی اس طرح کے خواب دکھائے تھے۔ میں نے جب اسکالرشپ واپس کی تو وہ رہنما جو مجھے اسکالرشپ دینے آئے تھے بڑے حیران ہوئے اور مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں نے آگے نہیں پڑھنا، اس لیے مجھے اس اسکالرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ آگے نہیں پڑھنا؟ بیٹا مذاق مت کرو۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میرے آگے نہ پڑھنے والی بات مذاق ہے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، واقعی مجھے آگے نہیں پڑھنا کیونکہ میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی ہوں۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو صرف میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے ابا کی طرف دیکھا تھا اور اس پر ابا کی تصدیق چاہی تھی، جسے ابا نے اپنا سر ہلا کر اس کی تصدیق کر دی تھی۔ جس کے بعد وہ ابا سے کہنے لگے کہ یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے، آپ کی اتنی قابل بچی جو کل کو اس قوم کا مستقبل بنے گی، آپ اسے گھر میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے ابا کو تعلیم نسواں اور حقوق نسواں پر ایک لمبا چوڑا لیکچر دیا تھا۔ اس وقت ہمارے گھر میں ابا کے علاوہ محلے کے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وزیر تعلیم کے لیکچر نے ان سب کے دلوں پر گہرا اثر کیا تھا۔ اس وقت کے وزیر تعلیم جنہوں نے جانے سے پہلے ابا سے وعدہ لیا تھا کہ ابا مجھے آگے پڑھنے سے نہیں روکیں گے، میں آج بھی ان کا احسان مانتی ہوں۔ اگر اس دن وہ ہمارے گھر آ کر ابا کو اور باقی سب مردوں کو وہ لیکچر نہ دیتے تو کبھی بھی ہمیں آگے پڑھنے کی اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ محلے اور خاندان کی جتنی بھی لڑکیاں میٹرک کرنے کے بعد گھر بیٹھ گئی تھیں، آگے پڑھنے کی اجازت پر وہ پھولیں نہ سمائی تھیں۔ وہ سب میرا شکریہ ادا کرتے نہ تھک رہی تھیں کہ میری وجہ سے ان کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے جڑ چکا تھا۔ خیر میں نے اکنامکس میں داخلہ لے لیا۔ مجھے اکنامکس پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس سے میرا ایک الگ ہی لگاؤ تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا۔ اس وقت ابا نے پورے گاؤں میں مٹھائیاں بانٹی تھیں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرا ارادہ کسی جگہ نوکری کرنے کا تھا، اس لیے ایک روز رات کے کھانے کے وقت میں نے بات شروع کی تھی۔ اب میں بات کرتے وقت بالکل بھی نہیں ڈرتی تھی کیونکہ تعلیم نے مجھے بے حد کانفیڈنس دیا تھا۔ ہاں البتہ تھوڑی سی جھجک ضرور تھی،
لیکن میں نے خود کو مضبوط رکھا اور ابا سے کہا کہ ابا مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ ابا نے کھانے سے ہاتھ روک کر میری طرف دیکھا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی کھانے کے دوران سنگل بات بھی نہ کرتا تھا۔ کھانے کے درمیان بات کرنے والی عادت ابا کو سخت ناپسند تھی اور انہیں اس چیز سے خاص چڑ تھی۔ وہ مجھے کہنے لگے کہ کھانے کے بعد بات کرنا جو بھی بات ہوئی۔ میں نے ذرا سا احتجاج کرنا چاہا کہ ابا بہت ضروری بات ہے، تو ابا کہنے لگے کہ کھانے سے زیادہ تو ضروری نہیں ہوگی نا، اب چپ چاپ کھانا کھاؤ، مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی تھی اور کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ کھانے کے بعد ابا مجھے کہنے لگے کہ فری ہو کر میرے کمرے میں آ جانا اور جو بھی بات کرنی ہوئی کر لینا۔ میں نے جلدی جلدی برتن سمیٹے تھے اور انہیں اوپر تلے ابر دبر سنک میں ڈال کر ابا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابا نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگے کہ اب بتاؤ کیا بات ہے۔ تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا مجھے نوکری کرنی ہے، اس کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اس پر ابا ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تو کیا کہہ رہی ہے، تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں کرنی ہے تو نے نوکری؟ کس چیز کی کمی ہے تجھے؟ آج بتا ایسی کون سی تیری خواہش ہے جو میں نے پوری نہیں کی؟ تجھے کس چیز کی چاہ ہے آگے کہ جس کے لیے تو نوکری کرنا چاہتی ہے؟ اس پر میں نے ابا سے کہا کہ ابا میں پیسوں کے لیے نوکری نہیں کروں گی، بلکہ اپنا علم بانٹنے کے لیے نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ اس طرح سے میرا دماغ بھی فریش رہے گا، ورنہ تو گھر بیٹھے بیٹھے میری ساری تعلیم ضائع ہو جائے گی۔ اتنی زیادہ تعلیم حاصل کرنے کا یہ مقصد تو نہیں نا کہ بندہ گھر بیٹھ جائے۔ میں اپنی طرف سے ابا کو منانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر ابا پھر میرے ہی ابا تھے۔ وہ کہنے لگے کہ تجھے تعلیم میں نے تمہاری سمجھداری کے لیے دلوائی ہے تاکہ تم میں سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، تم کل کو اپنا خاندان سنبھالنے کے قابل ہو جاؤ، تم میں کچھ شعور آ جائے۔ اس لیے نہیں کہ تم نوکری کی فضول ضد لے کر بیٹھ گئی ہو، کوئی نوکری ووکری نہیں کرنی۔ تمہاری ماں تمہارے لیے رشتے دیکھ رہی ہے، تم اب اس گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کرو۔ ایک ہفتے تک کوئی نہ کوئی رشتہ فائنل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسی سال میں تمہارے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے ہی تم پڑھائی کے پیچھے لگ کر اپنی کافی عمر نکال چکی ہو۔ اب میں تمہاری طرف سے کوئی دیری نہیں چاہتا۔ تم اپنے گھر کی ہوگی تو تمہارے بھائیوں کی باری آئے گی، وہ بھی شادی کی عمروں کو پہنچے بیٹھے ہیں۔ باقی تم اپنی نوکری کے شوق سسرال میں جا کر پوری کر لینا اگر کسی نے اجازت دی تو۔ ابا نے دو ٹوک الفاظ میں کہتے بات ہی ختم کر دی تھی۔ میرے پاس بحث کرنے کو کچھ بھی نہ بچا تھا، کیونکہ خیر سے میں 27 برس کی ہو چکی تھی۔ اب میرے پاس انکار کا یا مزید لیٹ کرنے کا کوئی جواز نہ بچا تھا۔ مجبوراً مجھے نوکری کا خیال اپنے دل سے نکالنا پڑا تھا۔ یوں ابا نے اپنے کہے کے مطابق ایک ہفتے میں ہی میرا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا تھا اور 10 دن بعد منگنی کی رسم رکھ لی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر 30 سال کا خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ وہ پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی میچور بھی تھا۔ گھر میں سب کو وہ کافی پسند آیا تھا۔ منگنی کافی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ ان کی طرف سے مجھے انگوٹھی پہنائی گئی تھی۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ رشتہ اس کی ممانی کی بہن کے توسط سے ہی ہوا تھا، جو یہاں پاس میں ہی رہتی تھی۔ خیر رشتہ اچھا بھلا تھا، کاروبار والے لوگ تھے۔ میرے بھائیوں نے اپنی طرف سے ان لوگوں کی چھان بین بھی کروا لی تھی۔ منگنی کے 6 مہینے بعد ہمارا نکاح کروایا گیا اور پھر نکاح کے 3 مہینے بعد ہی رخصتی مقرر کی گئی تھی۔ اس دوران میرے شوہر سے فون پر بات چیت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک اچھی شخصیت کا مالک تھا، لیکن کبھی کبھی مجھے اس کے لہجے اور رویے میں بڑا بدلاؤ محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنے دونوں نمبر مجھے دے رکھے تھے۔ ان دونوں نمبر پر اس کی واٹس ایپ اکاؤنٹ بنے ہوئے تھے اور ان پر اس کی الگ الگ تصویریں پروفائل پر لگی ہوئی تھیں۔ ایک میں وہ انتہائی معصوم اور سیدھا سادہ دکھائی دیتا تھا، جبکہ دوسری تصویر میں وہ اس سے قدرے مختلف اور بدلا ہوا لگتا تھا، شوخ اور نٹکھٹ سی طبیعت والا۔ ایک نمبر پر وہ صحیح اسلامی سٹیٹس لگایا کرتا تھا، جبکہ دوسرے نمبر پر اس نے گانے اور اپنی سٹائلش ویڈیو بنا کر لگایا کرتا تھا۔ مگر وہ چاہے جیسا بھی تھا، مجھے دونوں ہی صورتوں میں وہ بے حد پسند تھا۔ جانے یہ نکاح کے بولوں کا ہی اثر تھا جو میرا دل تیزی سے اس کی طرف مائل ہوا تھا۔ کب میں اس کی محبت میں ڈوب کر دیوانی ہو گئی، مجھے خود علم نہ ہوا تھا۔ نکاح کے بعد کا وقت تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ 3 مہینے کس طرح گزرے پتہ ہی نہیں چلا اور رخصتی کا دن آن پہنچا تھا۔
میں خوشی خوشی اپنے میکے سے رخصت ہو کر سسرال پہنچی تھی۔ میرے تمام سسرال والوں نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا تھا۔ ہر کوئی میری پڑھائی کو لے کر میری تعریف کرے جا رہا تھا۔ سب لوگ میری بلائیں لیتے نہ تھک رہے تھے۔ عورتیں میری نند کو کہہ رہی تھیں کہ تو کہاں سے اتنا خوبصورت ہیرا تلاش کر کے لے آئی ہے، تیری بھابھی تو بہت خوبصورت ہے۔ میں کافی دیر تک اپنے ارد گرد ستائشی جملے سنتی رہی تھی۔ میرے سسرال والوں نے میری خوب رسمیں کی تھیں اور خوب شغل میلہ لگا کر رکھا تھا۔ سب لوگ بہت خوش تھے۔ ابھی یہ شغل میلہ نہ جانے اور کتنی دیر جاری رہتا جب میری چچی ساس کی آواز سنائی دی تھی، ارے بس کرو تم سب لوگ، دلہن بیچاری تھک گئی ہوگی، صبح سے یوں ہی دلہن بنے بیٹھی ہے، اوپر سے سفر بھی کر آئی ہے۔ روشنی پتر چل اٹھ اور اپنی بھابھی کو کمرے میں لے جا تاکہ وہ جا کر آرام کرے۔ تم لوگ باقی کا شغل کل لگا لینا، وہ بیچاری یوں بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جائے گی، پھر کل ولیمہ کیسے ہوگا؟ چچی ساس کی بات سن کر سب نے محفل برخاست کی تھی اور میری نند میری طرف آئی تھی۔ اس نے اپنی ایک اور کزن کو ساتھ لیا اور وہ دونوں مجھے سہارا دے کر کمرے میں لائی تھیں کیونکہ میرا سوٹ بہت بھاری تھا۔ میرا اکیلے چلنا بہت مشکل کام تھا۔ اوپر سے مجھے بے حد بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی نند کا شکریہ ادا کیا تھا جس نے مجھے کمرے میں پہنچانے کے بعد بستر پر بیٹھنے میں میری مدد کی تھی۔ اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نند کو کھانے کے لیے کہوں یا نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ بھوکا رہنے سے بہتر ہے کہ کہہ ہی دیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، جی بھابھی معذرت، اتنی زیادہ دیر ہو گئی، مگر وہ کیا ہے نا کہ ہمارے ہاں دلہن اپنا پہلا کھانا اپنے شوہر کے ساتھ ہی کھاتی ہے۔ میں نے بھائی کو بتا دیا ہے، وہ بس آتے ہی ہوں گے کھانا لے کر۔ اب ہم جا رہی ہیں، تب تک آپ ریسٹ کریں۔ اتنا کہہ کر میری نند اس لڑکی کو لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ پیچھے میں کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی۔ کمرہ درمیانے سائز کا تھا، اس میں میرے جہیز کا سامان بڑی نفاست سے سجایا گیا تھا، لیکن سارا سامان اس کمرے میں نہ تھا۔ یہ بات مجھے میری نند پہلے ہی بتا چکی تھی اور حق مہر میں بھی ابا نے میرے لیے 2 کمرے لکھوائے تھے۔ ابا نے مجھے ضرورت کی ہر چیز جہیز میں دی تھی۔ بدلے میں انہوں نے سوائے 2 کمرے مکان کے اور کوئی چیز حق مہر میں نہ لکھوائی تھی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہی تھی جب دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا۔ میرا شوہر کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے ٹرے صوفے کے سامنے رکھے میز پر رکھی اور پھر چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا۔ سلام دعا کے بعد حال چال پوچھا گیا اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ تم کپڑے بدل کر ایزی ہو کر آ جاؤ، پھر دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے جیولری اتار کر ٹیبل پر رکھی اور سوٹ کیس سے اپنا آرام دہ سوٹ لے کر واش روم چلی گئی۔ جب میں واپس آئی تب تک میرا شوہر بھی کپڑے بدل چکا تھا اور پلیٹوں میں کھانا نکال رہا تھا۔ میں چلتے ہوئے آ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی، پھر ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کیا تھا۔ سسرال میں میری بہت قدر تھی۔ سسرال میں ایک سسر، میری نند، ایک جیٹھ، ایک جیٹھانی اور 2 اس کے بچے تھے اور ایک دیور تھا۔ میری ساس کی موت ہو چکی تھی۔ نند بھی شادی شدہ تھی۔ نند کی ایک بہت ہی پیاری سی بیٹی تھی۔ نند کا میاں ملک سے باہر رہتا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں نند گھر میں اکیلی تھی، اس لیے میرا شوہر اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ تب سے وہ یہیں رہ رہی تھی۔ میرا دیور بھی ملک سے باہر تھا، اس لیے میری اس سے بھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شوہر کا اپنا کاروبار تھا، وہ بھی اکثر میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر جاتا رہتا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اس مرتبہ جب میں باہر جاؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہم لوگ گھوم پھر بھی لیں گے اور میں اپنا کام بھی کر لوں گا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میرے شوہر کی آؤٹ آف کنٹری میٹنگ آ گئی تھی، جسے میں سوچ رہی تھی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گی، مگر میرا شوہر کہنے لگا کہ ابھی تمہارے کاغذات نہیں بنے۔ شادی کے ہنگاموں اور اس کے بعد پے در پے ہونے والی دعوتوں نے ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جتنے دن میرا شوہر اپنی پیکنگ وغیرہ کرتا رہا، اتنے دنوں میں اس نے میرے کاغذات بھی جمع کروا دیے تھے۔ اس نے کہا کہ چلو اب جب تک اگلی میٹنگ آئے گی تب تک تمہارے کاغذات کلیئر ہو جائیں گے اور پاسپورٹ بھی بن چکا ہوگا، اگلی مرتبہ تم میرے ساتھ چلی جانا۔ اس دن میرے شوہر کی رات 9 بجے کی فلائٹ تھی۔ میں اپنے جیٹھ اور نند کے ساتھ اپنے شوہر کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی تھی۔ واپسی پر میرے جیٹھ ہم لوگوں کو گھمانے لے کر چلے گئے تھے۔ میں نے اور میری نند نے مل کر خوب شاپنگ کی تھی۔ شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا اور رات کے 12:30 بج گئے تھے۔ جس وقت ہم گھر پہنچے اس وقت رات کا 12:45 بج رہا تھا۔
ہم تینوں نے کھانا باہر ہی کھا لیا تھا اور بے حد تھک چکے تھے، اب بس صرف آرام کرنا تھا۔ میں اپنے شاپنگ بیگ لے کر کمرے میں پہنچی تو کمرے میں چلتا پنکھا دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ جاتے وقت تو میں پنکھا بند کر کے گئی تھی، پھر کون آیا تھا میرے کمرے میں جو میرے کمرے کا پنکھا چل رہا تھا؟ یہ بات سوچتے ہی میں نے آگے بڑھ کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ بستر پر لیٹے وجود کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی تھی۔ بستر پر میرا شوہر لیٹا ہوا تھا، مگر اسے تو میں فلائٹ میں بٹھا کر آئی تھی، پھر وہ گھر کیسے آ گیا؟ مجھے دیکھتے ہی وہ کہنے لگا کہ تم آ گئی واپس۔ میں نے کہا ہاں میں تو آ گئی، مگر تم تو چلے گئے تھے۔ پھر اس پر وہ کہنے لگا کہ میری فلائٹ کسی فنی خرابی کے باعث کینسل ہو گئی تھی، اب میری ٹکٹ صبح 5 بجے کی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ پھر آپ نے بتایا کیوں نہیں، ہم تمہیں لینے آ جاتے۔ اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ کیسے بتاتا، جس وقت کی فلائٹ کینسل ہوئی ہے اس وقت سے تمہیں کال کر رہا ہوں، میسیجز بھی کیے، مگر نہ تو تم نے میری کال اٹھائی اور نہ ہی کسی میسج کا جواب دیا۔ بھائی صاحب کا نمبر بند تھا اور گڑیا اپنا موبائل ہی گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیسے بتاتا میں؟ اس کے کہنے پر میں نے پرس سے اپنا موبائل نکال کر دیکھا تھا، جہاں دوسرے واٹس ایپ اور دوسرے نمبر سے اس کی لاتعداد کالز اور میسیجز آئے ہوئے، مگر میرے موبائل کا والیوم قدرے آہستہ تھا، اس لیے مجھے نہ ہی اس کی کسی کال کا علم ہوا اور نہ ہی کسی میسیجز کا۔ کیوں میں اپنے شوہر کی واپسی سے بے خبر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے معذرت کی اور اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، وہ اصل میں اور گڑیا آپی شاپنگ پر چلے گئے تھے، پھر وہیں سے کھانا کھایا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتا ہوتا کہ آپ گھر میں ہیں تو میں فوراً واپس آ جاتی۔ اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کھانے کا پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یہ سب رکھو، صبح میرے جانے کے بعد سامان سمیٹ لینا، ابھی میرے پاس آؤ، میں جانے سے پہلے تمہارے ساتھ ایک یادگار رات گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میرے شوہر کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، لیکن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ صبح میری آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی، میں نے خود کو بستر پر اکیلے پایا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کا خیال آیا تو میں نے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا تھا، جہاں میرے شوہر کا میسج آیا ہوا تھا کہ وہ خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ میں نے اسے کال ملائی مگر اس وقت اس نے میری کال نہ اٹھائی تھی۔ میں نے وائس نوٹ چھوڑ دیا کہ جب فری ہوئے تو مجھے کال کر لینا۔ پھر فریش ہونے کے بعد جب میں نیچے گئی تو میری جٹھانی اور گڑیا آپی میری نند دونوں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم دونوں مجھے یوں گھور گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو اس پر وہ کہنے لگی کہ شوہر کو بیچ کر خوب نیندیں پوری کی جا رہی ہیں۔ ان کے لہجے میں شرارت کا عنصر تھا۔ میں مارے شرم کے سر جھکا گئی تھی۔ پھر دن 4 بجے کے قریب مجھے میرے شوہر کی کال آئی تھی۔ حال چال کے بعد وہ مجھے پوچھنے لگا کہ اور سناؤ، رات کیسی گزری ہے؟ اس پر میں شرما سی گئی۔ مجھے اپنے شوہر سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ میں نے شرارتی انداز میں کہا کہ بہت بری، تو اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ بس 1 ہفتے کی بات ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ پھر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے فون کاٹ دیا تھا۔ یوں میرا شوہر ہر روز فون کرتا تھا اور ہماری بات ہوتی رہتی تھی۔ اس کا اسٹے کام کی وجہ سے لمبا ہو گیا تھا۔ پہلے جو اس نے ہفتے بعد آنا تھا، اب اس کی واپسی میں پورے 2 ہفتے لگ جانے تھے۔ اس دوران وہ فون کر کے سب کی خیر خیریت پوچھتا تھا سوائے اپنے باپ کے، اور نہ ہی اتنے دنوں میں سے ایک دن بھی میرے سسر نے مجھ سے میرے شوہر کے بارے میں پوچھا تھا۔ یہ بات تو میں نے پہلے ہی دن محسوس کی تھی کہ میرے شوہر اور میرے سسر کے تعلقات آپس میں کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ہی ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ پہلے تو میں نے اتنا دھیان نہ دیا تھا، مگر اب اس بات کو میں بہت زیادہ محسوس کرنے لگی تھی۔ میں جب بھی سسر کے سامنے جاتی تو میرے سسر مجھے عجیب سی نظروں سے گھورنے لگتے تھے۔ مجھے بہت عجیب لگتا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سسر کی آنکھوں میں ایک الگ سا تاثر آ جاتا تھا، جسے دیکھتے ہی میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہو جاتی تھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ خیر اللہ اللہ کرتے 15 دن گزرے تھے اور میرے شوہر کی واپسی ہوئی تھی۔ سب نے ہی اس کا اچھے سے استقبال کیا تھا۔ ان سب میں پہلے نمبر پر تھی۔ باقی سب تو ان کو کئی مرتبہ آتے اور جاتے دیکھ چکے تھے، مگر میرے لیے یہ سب نیا تھا، اس لیے میرے احساسات سب سے الگ تھے، جنہیں سب بخوبی سمجھ رہے تھے۔ شوہر بھی سب سے خوشی خوشی ملا تھا، لیکن میرا سسر اپنے کمرے سے باہر نہ آیا تھا اور نہ ہی میرا شوہر اپنے باپ سے ملنے کمرے میں گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بھی کہ جا کر اپنے ابا سے مل آؤ،
لیکن وہ میری بات کو سنتے ہوئے بھی انسنی کرتا ہوا اور باتوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ خیر وقت گزرتا گیا تھا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دن میں اپنے کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ صبح کے تقریباً 10 بجے کا وقت تھا۔ میرا شوہر اور جیٹھ دفتر جا چکے تھے۔ میں ناشتے والے برتن دھونے کے بعد ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ سسرال آنے کے بعد میرے دماغ سے نوکری کا بھوت اتر گیا تھا۔ سسرال اور شوہر کی ذمہ داری سے فرصت ہی نہ ملتی تھی کہ میں کچھ اور کر پاتی۔ گو کہ کام اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم تینوں دیورانی، جٹھانی اور نند مل کر سارا کام کرتی تھی، لیکن پھر بھی ذمہ داری تو ذمہ داری ہی ہوتی ہے، اس لیے میرے پاس نوکری کرنے کے لیے وقت نہ تھا۔ ہاں البتہ شام کے وقت گھر میں ہی کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر میں اپنا شوق پورا کر لیا کرتی تھی۔ نند اور جٹھانی کے بچے بھی مجھ سے ہی پڑھتے تھے، لیکن اب میں اس ٹیوشن پڑھانے سے بھی تھکنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے اپنی طبیعت بگڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھ پر عجیب سی سستی چھانے لگی تھی۔ مجھے اس قدر نیند آ رہی تھی کہ کوئی ایک طرف سے اٹھاتا تو میں دوسری طرف سوئی پڑی ہوتی۔ بلا وجہ چکر آئے رہتے جو میری ساری صحت کو سست کر دیتے تھے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ جا کر چیک اپ کرا لوں، مگر مجھے وقت ہی نہ ملتا۔ جب میرا شوہر گھر آتا اس وقت میں اسے بتانا بھول جاتی تھی۔ اس دن بھی میں کام کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے زوردار چکر آیا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا تھا اور صوفے کا سہارا لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ میرا سر بے تحاشا درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے کی ساری چیزیں گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے سکون میسر ہو، مگر نہیں، درد کم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تاکہ باہر جا کر اپنی نند یا جٹھانی میں سے کسی ایک کو بتا کر اس کے ساتھ ہسپتال جا سکوں، مگر ایسا صرف میں سوچ ہی پائی تھی۔ مجھے اپنی کہی بات کو عملی جامہ پہنانے کا وقت ہی نہ ملا تھا، کیونکہ اگلے ہی لمحے میں زوردار چکر کھاتے نیچے گری تھی، اور پھر چند ہی لمحوں میں میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی تھی۔ آخری آواز جو میری سماعتوں نے سنی وہ میری اپنی چیخ کی آواز تھی۔ بس اس کے بعد مجھے اور کچھ بھی یاد نہیں رہا تھا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے کمرے میں بیڈ پر پایا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی جبکہ میری نند اور جٹھانی آپس میں کچھ باتیں کر رہی تھیں۔ تب میں نے سہارے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تھی جب میری نند اور جٹھانی فوراً ہی میری طرف آئی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ آرام سے بھائی، آرام سے۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے کیا ہوا ہے اور یہ ڈرپ کیوں لگی ہے؟ تو اس پر وہ دونوں مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ یہ بات تو تمہیں تمہارا شوہر ہی آ کر بتائے گا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی ماری تھی۔ میں نے حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے پھر سے پوچھا تھا، گڑیا آپی، بھابھی، بتائیں نا کیا ہوا ہے؟ اس پر وہ کہنے لگیں کہ اچھا بھائی صبر کرو، بتاتے ہیں، اتنی اتاولی کیوں ہو رہی ہو؟ یہ کہنے کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھے بتایا اسے سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ وہ مذاق نہیں کر رہی تو میں نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ جس خیر کے لیے لوگ ترستے تھے، شادی کے سالوں گزر جانے کے بعد بھی لوگوں کو خال خال ہی خبر ملتی تھی، وہ خبر اللہ نے مجھے شادی کے محض 2 مہینے بعد ہی سنا دی تھی۔ اللہ کا شکر تو بنتا ہی تھا، میں ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر گھر میں سب بہت خوش تھے۔ میری نند اور جٹھانی میری بلائیں لیتی نہ تھک رہی تھی۔ میرے سسر نے میرے نام کے 2 بکرے صدقے دیے تھے اور میرے ہاتھ میں پورا 20,000 روپیہ رکھا تھا۔ سسر کے ایسے انداز پر میں حیران رہ گئی تھی۔ بیٹے سے وہ بات نہیں کرتے تھے اور بیٹے کی اولاد کا سن کر کس طرح خوش ہو رہے تھے۔ شام کو میں خوب اچھے سے تیار ہوئی تھی اور کمرہ بھی تیار کروا دیا تھا۔ میں اپنے شوہر کو یہ خبر تھوڑے الگ انداز میں سنانا چاہتی تھی۔ شام کو جوں ہی میرا شوہر گھر آیا تو میں فوراً ہی کمرے میں آ گئی تھی اور کمرے کی لائٹس بند کر دی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے باہر سب کے ساتھ نہ پا کر کمرے میں ہی آئے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ جو ہی میرا شوہر کمرے میں آیا میں نے لائٹس آن کر کے اسے خوشخبری سنائی تھی۔ اب میں اس کی طرف سے کسی اچھے ریئیکشن کی منتظر تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ خبر سن کر حیران ہو گیا ہوگا، اسے یقین ہی نہیں ہوگا کہ جو خبر میں نے اسے سنائی ہے وہ سچ ہے۔ مگر جب کافی دیر تک بھی وہ کچھ نہ بولا تو میں نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ مجھے لاکھ ڈھونڈنے پر بھی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ملا تھا، البتہ اس کی آنکھیں ضرور لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں ایسی تو صرف تب ہوتی تھیں جب اسے غصہ آتا تھا، لیکن اسے کس بات پر غصہ آیا تھا یہ مجھے سمجھ نہ آیا۔ میں نے تو کوئی غصے والی بات نہیں کی تھی، کیا وہ باپ بننے پر خوش نہیں تھا؟
میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا تھا، کیا ہوا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو اس پر اس نے مجھے تو کچھ نہ کہا تھا، ہاں البتہ تیش میں آ کر اس نے سارے کمرے کا حشر نشر بگاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کے بعد میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ بنا مجھ سے کوئی بھی بات کیے یوں ہی غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے میں کافی دیر تک بیٹھی اس کے ری ایکشن کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہی تھی۔ خیر یوں ہی دن گزرنے لگے، سب بہت خوش تھے سوائے میرے شوہر کے۔ میرا شوہر مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ 5 مہینے گزر چکے تھے مگر میرا شوہر خوش نہ ہو سکا تھا۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب میرا شوہر میرے پاس آیا اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں حیران پریشان سی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، ساری غلطی میری ہی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی میں تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا۔ اگر میں تمہیں یہاں نہ چھوڑ کر جاتا تو یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا نہ ہوا ہوتا؟ کیا جانتے تھے تم؟ کیا ہوا ہے کچھ تو بتاؤ۔ اس پر وہ بات بدل گیا تھا اور جلدی سے اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے میں اس کی باتوں کو سوچنے لگی تھی مگر مجھے اس کی بے سروپا باتوں کی سمجھ نہ آئی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے اور میرے 9 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ 9 مہینے بعد میں نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ میرا بڑا آپریشن ہوا تھا۔ میں 3 دن تک ہسپتال میں رہی تھی مگر میرا شوہر ایک مرتبہ بھی مجھے ملنے نہ آیا تھا، نہ ہی اس نے میرے بچے کی شکل دیکھی تھی۔ مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ بچے کی پیدائش کے بعد میرا شوہر اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا، مگر میرا شوہر اسے دیکھتا تو تب نہ۔ نند اور جٹھانی ہر روز مجھے تسلیاں دیتی اور کہتی کہ صبر کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا بچہ 1.5 مہینے کا ہو چکا تھا۔ اس دوران ہمارے گھر میں متعدد مرتبہ لڑائیاں ہو چکی تھیں، کیونکہ میرے سسر جب بھی میرے بچے کو گود میں لیتے تو میرا شوہر بھڑک جاتا تھا اور بچے کو ان کی گود سے کھینچ لیتا تھا۔ پھر دونوں باپ بیٹا آپس میں لڑنے لگتے تھے۔ کسی کو بھی اس کے پیچھے کی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ایک دن جب یوں ہی میرے شوہر نے سسر سے بچہ کھینچا تو میں سامنے آ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ اس پر جو کچھ میرے شوہر نے کہا وہ سن کر ہم سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر مجھ پر آن گرے ہوں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے انگاروں پر گھسیٹ لیا ہو۔ وہ سیدھا سیدھا میرے کردار پر بات کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اس رات جب میری فلائٹ تھی تم سب مجھے فلائٹ میں بٹھا کر واپس آئے تھے تو میں تمہیں گھر پر ہی ملا تھا اور تمہارے پوچھنے پر میں نے بتایا تھا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ پھر میں نے وہ رات گھر پر گزاری تھی۔ میں نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا کہ وہ میں نہیں تھا، نہ ہی میری کوئی فلائٹ کینسل ہوئی تھی اور نہ ہی میں گھر واپس آیا تھا۔ اس رات جو شخص تمہارے ساتھ تھا وہ میرا جڑواں بھائی زین تھا، جو تم سے دوسرے واٹس ایپ پر چیٹ بھی کرتا رہا تھا اور جسے اس دن میرے باپ نے جان بوجھ کر تمہارے پاس بھیجا تھا تاکہ یہ مجھ سے بدلہ لے سکیں۔ یہ بچہ میرا نہیں زین کا ہے۔ اپنے شوہر کی بات سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیسا بدلہ؟ کون سا بدلہ؟ اس پر میری نند بتانے لگی کہ جو میرے سسر تھے وہ میرے شوہر کے سگے باپ نہ تھے، ان کی سگی اولاد میرے جیٹھ تھے۔ میرے سسر غلط کاروبار کرتے تھے اور انہوں نے میرے شوہر کے جڑواں بھائی زین کو بھی اپنی لائن پر چلانا شروع کر دیا تھا۔ جب میرے شوہر کو اس بارے میں علم ہوا تو اس نے انہیں بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانے، جس پر مجبوراً میرے شوہر کو ان کے ٹھکانوں پر پولیس کے چھاپے مروا کر ان کے کاروبار کو بند کرانا پڑا تھا، جس سے میرے سسر کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ میرے سسر نے میرے شوہر سے اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے کروایا تھا۔ میرا دیور میرے شوہر اور جیٹھ کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اس راہ پر چل پڑا تھا اور بیرون ملک مقیم ہو گیا تھا۔ ساری کہانی سننے کے بعد میں سن سی کڑی تھی جب میرے بچے کے رونے کی آواز مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کے پاس جانے کے لیے ہمک ہمک کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے لا کر اپنے شوہر کو دیا تھا۔ میرا شوہر اس سے گریز برتنے لگا تھا۔ جب میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ تمہارا اور میرا بچہ ہے، کسی زین وین کا نہیں، کیونکہ جس رات تمہارا بھائی میرے کمرے میں آیا تھا اسی رات مجھے ماہانہ بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے تمہارا بھائی مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنا سکا تھا۔ یہ تمہارا اور میرا جائز بچہ ہے، اگر تم چاہو تو تم ڈی این اے کروا کر معلوم کروا سکتے ہو۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا تھا جیسے وہ مجھ سے اس بات کی تصدیق چاہ رہا ہو۔ میں نے سر اس بات میں ہلا کر اس بات کی تصدیق کی تھی۔
اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں سے اپنے بچے کو لیا تھا اور اسے بے تحاشا چومنے لگا تھا۔ میرے سسر ہکا بکا سے کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمارا گھر برباد کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔